رات تو جیسے تیسے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی ایمان، عباد اور ابو اپنے اپنے کام پہ نکل گئے۔ پیچھے دادی اور امی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ لنچ ٹائم میں ایمان کو سمیرہ کا بینک میں فون آیا کہ وہ آج اپنے رکشے والے کو واپسی آنے کا منع کر دے۔ چونکہ عامر بھائی کی سالگرہ تھی، اس لیے سمیرہ انہیں سرپرائز پارٹی دینا چاہتی تھی۔ جی ہاں جناب، وہی عامر بھائی بھی تو اسی بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے جہاں ایمان بطور انٹرنی کام کر رہی تھی۔ یہ سمیرہ بھی نہ کوئی موقع نہیں چھوڑتی میاں کی خوشامد کرنے کا۔ کم از کم مجھے ایک دن پہلے انفارم ہی کر دیتی، اب میں 3 پیس سوٹ میں کہاں سے پارٹی میں شرکت کرتی رہوں گی؟ دیکھو میرے کپڑے کتنے سادہ ہیں۔ فون رکھتے ہی ایمان کو اپنی سادہ ڈریسنگ کا خیال آیا، لہٰذا اس نے اپنا دھیان ہٹاتے ہی سامنے پڑی کلائنٹس کی لسٹ اٹھائی تاکہ ان کو فون کر کے بینک سے متعلقہ وصولی رقم کی یاد دہانی کروائی جا سکے۔ شام کے 6:30 بجتے ہی بینک کے اعلیٰ افسران اور کچھ خاص کولیگز سیلز اینڈ ایسٹ ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ رسماً ایمان بھی بہن بہنوئی کے آلے دوالے نظر آ رہی تھی۔ کیک کٹتے ہی سمیرہ نے کسی فلمی ہیروئن کے انداز میں کیک کا پیس عامر بھائی کے منہ میں ڈال دیا۔ چاروں طرف سے وہ کھول کی آوازیں آنے لگیں۔ تمام لوگ سمیرہ کو من چاہی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے اسے سراہ بھی رہے تھے کہ عامر بھائی جیسا خوش قسمت انسان تو ڈھونڈنے سے نہ ملے، جس کے پاس اتنا پیار کرنے والی بیوی ہو۔ کوئی کہتا کاش ہماری بیوی بھی ہمارے لیے ایسی ہی برتھ ڈے پارٹی کا سرپرائز رکھتی۔ مانو جتنے منہ اتنی باتیں۔ خیر، کیک جیسے ہی لوگوں میں بٹنے لگا، ایمان ذرا دور ہٹ گئی۔ چلتے چلتے اس کے کانوں سے 2 خواتین کی آواز ٹکرائی جو کہہ رہی تھیں، ارے یہ مسز عامر کی بہن ہے نا، دیکھو اس نے بہن کو کیک نہیں کھلایا۔ دوسری ہنسی، ارے چھوڑو، شوہر کے آگے بہن کی کیا اوقات۔ دونوں نے کھلکھلا کر کہا لگایا۔ یہ سن کر ایمان کو بہت برا لگا، پر اپنی جھوٹی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے جیسے ہی وہ سمیرہ کے پاس جانے لگی، ایک خاص کلیگ نے عامر بھائی کو شیمپین کا تحفہ دے ڈالا۔ ایمان جاتے جاتے رک گئی۔ حیرانی کا سبب اس کے لیے شیمپین دینا نہیں بلکہ اسے خوش دلی سے قبول کرنا تھا، اور وہ بھی اس کی اپنی سگی بہن کے ہاتھوں، جبکہ اس کا خیال تھا کہ عامر بھائی اول تو ایسا تحفہ قبول نہیں کریں گے، اور اگر غلطی سے کر بھی دیں تو سمیرہ ہی منع کر دے گی۔ پر ان دونوں صورتوں کے برعکس معاملہ الٹا ہی نکلا۔ جب تمام لوگ اس ناپاک شربت کو وحشیانہ طور پر اپنے گلاسوں میں اندیلنے لگے، ایمان کو ان سب کا حصہ بننا کچھ اچھا نہیں لگا۔ وہ جلدی سے بینک سے باہر کی طرف بھاگی، کارڈ اپنی لوڈڈ گن کندھے پر ٹانگے ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ ایمان کو اس نے پہلی بار بڑے عجیب انداز سے دیکھا۔ ایمان نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور بینک سے دور جا کر کچھ ہی فاصلے پر موجود بس سٹاپ پر کھڑی ہو گئی۔ رات کے 7 بجے تھے، مغرب ہو چکی تھی۔ ابھی وہ بینک کے اندر جاری و ساری حرکات کا موازنہ اپنے ذہن میں کر ہی رہی تھی کہ بینک سے ایک گاڑی نمودار ہوئی اور سٹاپ سے کچھ دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ شروع میں تو ایمان نے دھیان نہ دیا، پر جب 10 منٹ سے زیادہ وقت ہو کر بھی اس گاڑی چلانے والے نے نہ تو انجن بند کیا اور نہ ہی گاڑی کو حرکت دی، تو ایمان پر اس گاڑی والے کے عزائم واضح ہو گئے۔ اب اس کا خیر یہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں تھا۔ اگر کوئی لڑکی کسی بھی مجبوری کے تحت گھر سے باہر کیا نکل آئے، لوگ اس کو ہمیشہ گندی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ ایمان نے سوچا، وہ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ کوئی آوارہ اور 2 نمبر لڑکی ہی ہوگی؟ وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کسی قسم کے الجھے محرکات بھی ہو سکتے ہیں جنہیں سلجھانے کی غرض سے وہ کچھ دیر تنہائی کی مرتکب ہوئی ہو؟ اس گاڑی والے نے اپنا انجن بھی بند کر ڈالا۔
لگتا تھا کہ وہ آج ایمان کو اپنے ساتھ ہی لے کر جائے گا۔ ایمان کو کچھ خوف سا آیا، پتہ نہیں کون ہے یہ، کیا چاہتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے ایمان نے اپنا فون پرس سے نکالا اور عباد کا نمبر ڈائل کیا۔ ابھی عباد نے گھر میں قدم ہی رکھا تھا کہ یوں اچانک سے ایمان کی گھبرائی ہوئی آواز فون پر سنتے ہی اس سے نہ رہا گیا۔ چچی جان، میں ایمان کو بینک سے لینے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے گاڑی کی چابی پکڑی۔ ابھی امی اس شش و پنج میں ہی تھیں کہ ابھی تو عباد گھر آیا اور یوں اچانک سے واپس، وہ بھی ایمان نے اسے خود فون کر کے بلایا۔ اس نے ابو کو فون کیوں نہیں کیا؟ امی یہ پوچھنے ابھی باہر ہی نکلی تھی کہ گیٹ سپاٹ کھلا تھا اور عباد یہ جا وہ جا۔ امی نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے گیٹ بند کیا اور واپس اندر آ گئی۔ خیر، انہیں اس بات کی تسلی تھی کہ چلو ایمان نے اپنا دل عباد سے صاف کر لیا ہے اور اسے اپنے گھر کا فرض سمجھ کر ہی دھڑلے سے فون کر کے بلا لیا ہوگا۔